ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ محترم بھائیوں، خطبہ جمعہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اسی ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی باتوں کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ٹاپک بھی بتا دیا جائے، وہ موضوع بتا دیا جائے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا جو مجھے موضوع ملا ہے وہ ہے مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے۔ وقت میرے بھائیوں یہ سب سے اہم اور سب سے قیمتی شے ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین پہلے تو اپنے بارے میں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں کون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے الذی خلق السماوات والارض،
جس اللہ نے آسمان کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والی ذات آسمان و زمین کو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کا نزول کرتا ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ نے بتلایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین بارش کا نزول اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین زمین سے پھل کو پیدا کرے، اور جو تمہارے لیے جو تمہارے رزق ہوں، اللہ رب العالمین نے جو تمہارا رزق متعین کر رکھا ہے اس رزق کو اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے اگائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے رات کو دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ میرے بھائیو، اس آیت سے ہم غور کریں کہ جو دن اور رات اللہ رب العالمین نے یہاں پر مراد لیا ہے کہ اللہ نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب دن اور رات سے میرے بھائیو یہاں پر مراد وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے اللہ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دن اور رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم رات کے اندر سکون اختیار کرو، تم رات کے اندر آرام کرو، اور اسی طریقے سے جب دن آ جائے تو دن کے اندر تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ اور جب اس طریقے سے کرو گے یعنی تمہارا ذہنی توازن بھی ٹھیک رہے گا، مالی توازن بھی ٹھیک رہے گا، یعنی جب تم مال کے اعتبار سے بھی درست رہو گے اور جسمانی اعتبار سے بھی درست رہو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تشکرون، پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن سکو۔ یعنی اگر یہ نعمتیں تمہیں مل جائیں گی تو شاید تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ ساری چیزیں دے دی، ساری نعمتیں دے دی جس کا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اتنی نعمتیں تمہیں دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں تمہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تم ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے بارے میں کہا کہ میرے بندوں تم کتنا بھی کوشش کر لو، میں کتنی بھی نعمتیں تم پر نچھاور کر دوں، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائیو، وقت یہ انتہائی عظیم شے ہے، انتہائی عظیم چیز ہے، اور اسی وقت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض مقامات پر کبھی اللہ فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر جب اللہ رب العالمین نے شروعات کی تو فجر کی قسم کھا کر کے شروعات کی۔ اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، اللہ فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب فجر سے تھوڑا آگے بڑھیں گے چاند کا وقت آئے گا تو چاند کے وقت بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، چاند کے وقت کی قسم۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے وقت کی۔ اور یہاں پر مفسرین نے زمانے کا بھی قسم کہا کہ اس سے مراد زمانہ بھی ہے، وقت بھی ہے، دونوں۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اس کا کتنا زیادہ ویلو ہے وقت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی۔ اور میرے بھائیوں، آپ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین عظیم الشان ہے، اور اگر وہ قسم بھی کسی چیز کی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا۔ اور ایک بات یہاں پر میں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک بات یہ یہاں پر ہم اور آپ سن لیں کہ ہم اور آپ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ کے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی۔ کبھی اللہ نے فجر کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی، کبھی عصر کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے 10 راتوں کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی۔
اللہ رب العالمین نے بعض مقامات پر بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، یہ اللہ رب العالمین کے لائق ہے، اللہ نے قسم کھائی، لیکن یہ بندوں کے لائق نہیں ہے۔ بندہ اس چیز کی قسم نہیں کھا سکتا ہے، بندہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا، بندہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، وہ بھی جب بہت زیادہ پریشانی آ جائے، جب قسم کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تب انسان قسم کھائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی، کسی نے اپنے باپ کی قسم کھائی، اپنے ماں کی قسم کھائی، اپنے دوست کی قسم کھائی، کسی بابا کسی پیر ولی کی قسم کھائی، اللہ کے نبی فرماتے فقد اشرک، گویا کہ وہ انسان شرک کر رہا ہے، یعنی قسم صرف رب کے لیے، اب رب کو چھوڑ کر کے انسان کسی اور کے لیے قسم کھائے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ اللہ کے نبی نے شرک بتلایا ہے، اور شرک کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بندو یاد رکھو کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ چاہے گا تو ان گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک اتنی خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے مجمع میں رہتے ہیں، کبھی ایسا بھی موقع آ جاتا ہے کہ ہم اپنے ماں کی قسم کھاتے ہیں، اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں، دوست کو یقین دلانے کے لیے دوست کی قسم کھا لیتے ہیں کہ تیری قسم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی قسم کھانا یہ شرک میں شامل ہے، کسی بھی چیز کی قسم کھانا میرے بھائیوں یہ جائز اور درست نہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھانے کے بعد بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے خسارے ہیں، سب گھاٹے کے شکار، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے۔ اگر 4 صفات، 4 خصوصیات اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو یقینی مانو کہ وہی انسان خسارے سے بری ہے، خسارے سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ کون انسان خسارے میں نہیں ہے؟ جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور جب دعوت دیتا ہے، دعوت دینے کے ساتھ جو اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جو اس کے اوپر مشکلات آتے ہیں، جو اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے، یہ 4 صفات جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے فرمایا صرف وہی انسان خسارے میں نہیں ہے۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں کہ کیا ہم اور آپ ان 4 صفات سے متصف ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 4 صفات ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 4 صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ہم صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہمارے اندر حقیقی معنوں میں وہ چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم عمل صالح بھی کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے میرے بھائیوں تو یقین مانیے کہ ہم اور آپ مومن نہیں ہیں، ہم اور آپ صحیح معنوں میں سچے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انسان کس طریقے سے غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر انسان خسارے میں گھاٹے ہیں، الصحت والفراغ، وہ 2 نعمتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو صحت و تندرستی ہے، ایک فارغ اوقات۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان، اکثریت انسانوں کی اس کے اندر گھاٹے اور خسارے کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، میرے بھائیو ذرا ہم غور کریں کہ اس صحت و تندرستی کو کیا ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جوان بنایا ہے، طاقت و قوت والا بنایا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ساری چیزیں ہیں،
اس کے باوجود کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود کیا ہم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں فارغ اوقات دیے ہیں ان اوقات کا صحیح معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ اکثر لوگ خسارے میں ہیں دو نعمتوں سے، اور یہ دونوں نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک وقت کی فراغت ہے اور دوسرا ہے انسان کے پاس صحت و تندرستی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، ہمارے پاس فارغ اوقات بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کا استعمال صحیح معنوں میں نہیں کر رہے۔ جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا کہ بندہ میری عبادت کرے، میری طرف رجوع کرے، لیکن آج بندہ اللہ رب العالمین کی ناشکری سی جوانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج انسان کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، لیکن انسان اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے اس وقت کو انسان ناجائز چیزوں میں لگا رہا ہے، اس وقت کو انسان غلط کاموں میں برباد کر رہا ہے، انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت کو برباد کر رہا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان اپنا دوست تو بناتا ہے، لیکن وہ دوست کے نام پر کلنک ہوتے میرے بھائی، دوست کے نام پر تھپڑ ہوتے ہیں۔ وہ صرف انسان کی دوستی صرف اس لیے کرتے ہیں جو مطلبی ہوتے ہیں، مطلب کے اوپر کرتے ہیں۔ دوست ہے، مالدار ہے، کاروبار والا ہے، تجارت والا ہے، پیسے والا ہے، چلو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ ایسا آ جاتا ہے، دوست کے ساتھ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، دوست کی تجارت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اور جب دوست اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی میری مدد کیجئے، میرا ساتھ دیجئے اس پریشانی کے عالم میں، تو دوست جب تک اس کے پاس پیسہ تھا اور جیسے ہی پریشانیاں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ میرے بھائی غور کرنے کا کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اپنے وقت کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، فالتو دوستی یاری کے چکر میں نہ پڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت اور چغل خوری کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کریں۔ میرے بھائیو، آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، ہم ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، ہم اس صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ تو 5 چیزیں کون سی ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، اللہ نے تمہیں جو جوانی دی ہے اس جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے یا اسی طریقے سے پریشانی کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ جوانی جو اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے، کمزور ہو جاؤ، تمہارے پاس طاقت و قوت نہ رہ جائے، تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو۔ اس لیے جو جوانی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس جوانی کا صحیح استعمال کرو، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اس جوانی کا صحیح معنوں میں حق ادا کرو جس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ جوانی دی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آج ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت کی فراوانی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اس مال و دولت کو، اس مالداری کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے پاس فقیری آ جائے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس محتاجگی آ جائے، تم کنگال ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے آج ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اپنے مال کو، جب تک ہمارے پاس مال ہے ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو لگائیں، اس مال کو غلط چیزوں میں میرے بھائیوں استعمال نہ کریں، اس مال کو غلط چیزوں میں ہم اپنے اس مال کو غلط چیزوں میں نہ لگائیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ آج اللہ نے ہمیں فارغ اوقات دیا، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت ہونے کے باوجود اگر ہم ان وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اور آپ سب سے بڑے خسارے ہیں، ہم اور آپ سب سے بڑے گھاٹے کا شکار ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، آج ہمیں اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے،
لیکن جس دن ہماری موت آ جائے گی اس دن ہمیں فکر ہو جائے گی اپنی زندگی کی کہ زندگی کی کیا ویلو ہے، کیا قیمت ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے بھی آگے باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ اپنے وقت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں فارغ اوقات دیے ہیں، اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع اور برباد مت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کے یہاں جو دیکھا جا رہا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نوجوان جس چیز کے شکار ہیں وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے، ان میں سے ایک چیز ہے دوست، جو بیکار اور لاچار دوست کو بنا کر کے سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ خبیث دوست کو بنا لیتے ہیں، جو دوست ان کا کسی کام نہیں آ سکتا ہے، جو دوست صرف ان کو برائیوں کے اڈے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو دوست ان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، بدکاری کی طرف لے کر کے جاتا ہے، فحاشی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، صرف لوٹنے اور کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے دوست کو۔ میرے بھائیوں، ایسے دوستوں سے کل قیامت کے دن میرے بھائیوں اور آپ پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچا، یہ میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ جو انسان دنیا کے اندر پورے دوست کو بناتا ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر وقع ہوگا، وہ انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا کر کے کہے گا کاش میں محمد رسول اللہ کے راستے کی پیروی کی ہوتی، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا، آپ کے طریقے پر چلا ہوتا۔ وَيَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہو، جو انسان صرف مجھے برائیوں کی طرف لے جا رہا تھا، صرف مجھے برائیوں کی طرف دھکیل رہا تھا، بدکاریوں کی طرف لے جا رہا تھا، فحاشی کے اڈے کی طرف لے جا رہا تھا۔ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہو۔ میرے بھائی، لیکن اس دن افسوس کرنے سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا افسوس کسی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دوست نہ بنائیں، شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ دوست بنائیں، لیکن آپ دوست بنا رہے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کر کے دوست بنائیں۔ آپ اچھے انسان کو دوست بنائیں، نیک انسان کو دوست بنائیں، ایسے انسان کو دوست بنائیں جو آپ کی بھلائی چاہتا ہو، آپ کو خیر کی طرف لے جانا چاہتا ہو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بتلانا چاہتا ہو۔ آپ جب کسی برائی میں ملوث ہو، آپ کا دوست آپ کو برائی سے نکالنے کے لیے پریشان ہو، آپ ایسے دوست کا انتخاب کریں۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی بہت ہی بہترین مثال بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خوشبو بیچتا ہے، جو عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اور برے دوست کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کیا نام ہے لوہار ہوتا ہے، جو لوہا پیٹتا ہے، اور اسی طریقے سے بھٹی جو دھونکتا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی مثال دی۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی کہ فحامل المسک اما ان یرضیک و اما ان نبتاع عنک، کہ جو انسان اچھے دوست کو بناتا، یعنی جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان جب عطر فروش کے پاس جائے گا تو یا تو عطر فروش اس کو خوشبو دے دے گا، یا تو اس کو عطر فروش کوئی کیا نام ہے عطر ہدیے میں دے دے گا، ہبا کر دے گا، یا اسی طریقے سے اگر ہبا نہیں کرے گا وہ تو سامنے والا اس سے عطر کو خرید لے گا، اور اگر خرید بھی نہیں سکتا تو کم سے کم اس کی خوشبو سے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو کم سے کم وہاں پہ جانے کے بعد اس کی خوشبو تو میسر ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھٹی دھوکنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان برے دوست کو بناتا ہے اس کی مثال اس بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ اگر انسان اس کے پاس جائے گا، بھٹی دھوکنے والے کے پاس جائے گا، تو یا تو بھٹی کے ذریعے سے اس کا کپڑا جل جائے گا، اس کے کپڑے کے اندر چھید ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے اگر کپڑا بچ بھی گیا تو انسان اس کی خباثت والی بو سے تو نہیں بچ سکتا، اس کی گندی بو کم سے کم انسان کے ناک میں تو پہنچ ہی جائے گی، وہ انسان اس گندی بو کو تو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیو، اس سے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے دوست کو بنائیں گے، گرچہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا، آپ کو خیر کی طرف بلائے گا۔ اور اگر بلا بھی نہیں رہا، آپ برے ہیں، آپ کا دوست اچھا ہے، تو میرے بھائیو اگر آپ کا دوست صحیح کام کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہوں گے، آپ اس کے طرف جائیں گے، اس کے طرف مائل ہو جائیں گے۔
اور جو آپ کا دوست کرے گا آپ وہی کریں گے. کچھ دنوں تک آپ احتراز کریں گے اس سے، لیکن بعد میں آپ اپنے دوست کے اوپر آ جائیں گے، دوست کے دین پر آ جائیں گے. اس لیے کہ میری بات میں اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ ایک دوست دوسرے دوست کے دین پر ہوتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوست کا انتخاب صحیح طریقے سے کیا. ہم ایسا دوست نہ بنائیں میرے بھائیوں کہ ہمیں افسوس کرنا پڑے کل قیامت کے دن. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی کہ ہم جب دوستی چنیں تو اچھے لوگوں کی دوستی چنیں. اس میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا، ہمارا وقت برباد نہیں ہوگا. ہم غلط کام کرنے جائیں گے تو ہمارا دوست اس سے ہمیں منع کر دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے نوجوان جو آج وقت کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، فارغ اوقات کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے، دوست کے بعد جو سب سے بڑی وجہ آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے میرے بھائی، موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آج ہم جب اپنے گھر میں عشاء کے بعد آتے ہیں موبائل لے کر کے ہم لیٹ جاتے ہیں اور 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں. اتنے ٹائم تک موبائل چلاتے رہتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اس وقت میں اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، اپنے بندے کو پکارتا ہے میرے بندوں کون ہے تم میں سے جو مجھے پکارے تو اس کی پکار کو سنو. میں یسألنی فأعطیہ، کون ہے میرے بندوں میں سے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. میں یستغفرنی فاغفر لہ، میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. میرے بھائیو یہ رب اس وقت آتا ہے جب ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں اور موبائل میں نہ جانے کون کون سے فاحشات والی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، غلط ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، غلط استعمال کر کے موبائل کا میرے بھائیو ہم اور آپ اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. ایک تو وقت کے ساتھ دیا ہے، اوپر سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رات سکون کے لیے بنایا میرے بھائیوں اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم فجر میں بھی نہیں اٹھ پا رہے. ہماری آنکھ کب کھلتی ہے؟ 10 بجے 11 بجے دن میں سو کر کے ہم اٹھتے ہیں. کسی کو اگر ضرورت رہتی ہے جب زبردستی اس کو جانا رہتا ہے کام پہ تو 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے اس کو، لیکن اسے فجر کی توفیق نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے میرے بھائی، یہی وجہ کہ ہم اپنے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں 2 بجے 3 بجے رات. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع اور برباد نہ ہو تو میرے بھائی ہم موبائل کا استعمال کم کریں. اس لیے کہ آج اگر ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیں گے، اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں من مرضی چلائیں گے، جیسی ہماری مرضی ہوگی جو کریں گے، ہم تو یوں ہی چلے آئے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم جا کر کے اپنی من مرضی چلائیں؟ میرے بھائیوں آج ہم پر کوئی حکمران مسلط کیا جاتا ہے، کوئی حاکم مسلط کیا جاتا ہے تو اپنی رعایا سے اس کو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کہ وہ مجھے ووٹ دے گا، میں اس کے ساتھ خیر کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ووٹ مل جائے گا، اس کا سپورٹ ملے گا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس خیر ہوتا ہے. کسی نہ کسی چیز کے تحت وہ اپنی رعایا کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے کوئی حاکم. اور اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس رب نے اگر ہمیں بھیجا ہے تو اس رب کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار اور برباد ہونے کے لیے پیدا کیا گیا اور تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں یوں ہی بفضول پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندو سن لو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو پیدا کیا اس کا صرف ایک ہی مقصد، اور وہ مقصد کیا ہے؟ میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا، میری اطاعت کرنا. اللہ رب العالمین کا جو مقصد تھا ہمیں پیدا کرنے کا، وہ مقصد تھا اللہ کی عبادت کرنا. اور آج ہمارا مقصد کیا ہو گیا ہے؟ جو وقت اللہ نے ہماری عبادت کے لیے بنایا، عصر کا وقت اللہ نے ہماری عبادت کے لیے بنایا، ظہر کا وقت عبادت کے لیے بنایا، فجر کا وقت عبادت کے لیے بنایا، غروب ہونے کا وقت ہماری عبادت کے لیے بنایا، غروب ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت ہماری عبادت کے لیے بنایا. یہ سارے اوقات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائے وہ صرف اس لیے بنائے کہ بندہ میری عبادت کرے، بندہ میری بندگی کرے. میں نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرے میرے بھائی. لیکن آج ہم پورے دن کو یوں ہی ضائع اور برباد کر رہے ہیں.
اگر ہمارا ایک دن ہفتے میں چھٹی بھی ملتا ہے تو ہم اس دن کو بھی موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر اور نہ جانے کون کون سے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر کے اپنے وقت کو ضائع برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی افسوس کرنے کا مقام کہ آج جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا، ان وقت کا صحیح معنوں میں استعمال کیا، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا اس کے متعلق۔ وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جو وقت دیا تھا اس وقت کا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم کا یعنی تمام انسانوں کا قدم جمع دیا جائے گا، بندہ وہاں سے ہل بھی نہیں پائے گا، جنبش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے جائے، جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس انسان کا قدم وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اور وہ سوال کون سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے عمر دیا تھا، 40 سال کی زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، 50 سال کی زندگی دی تھی، تو نے اس عمر کا کیا کیا؟ اس زندگی کو کہاں پر گزارا؟ وہ وقت جو تیری زندگی کے اندر تھا اس وقت کا تو نے کہاں پر استعمال کیا؟ میرے بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین جب اللہ ہمارے عمر کے بارے میں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں جب ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے اپنے پروردگار کو؟ میرے بھائی اس لیے اللہ نے جو ہمیں عمر دیا ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے، چاہے ہماری زندگی 40 سال کی ہو، ہماری زندگی 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، جتنی بھی زندگی ہمیں ملے اس زندگی کو میرے بھائی صحیح معنوں میں استعمال کرو، اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرو، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو، ورنہ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی قیامت کے دن نہیں ہو اگر ہم نے اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں استعمال نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانوں اس بات کو غور کرو کہ ایک تو پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرا بالخصوص جو سوال اللہ رب العالمین ہم سے کرے گا خصوصی طور پر وہ جوانی کے متعلق سوال کرے گا۔ آج ہمیں جو جوانی ملی ہے اس جوانی کے بارے میں خاص ایک سوال کیا جائے گا کہ عن شبابہ فیما ابلا، بتا میرے بندے کہاں تو نے اپنی جوانی کو گزارا؟ عیاشی میں گزارا، کلم میں گزارا، بیہودہ دوستوں کے ساتھ گزارا، پارٹی میں گزارا، یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے گزارا، یا ایک دوسرے نکڑ پہ بیٹھ کر کے اس کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے چغل خوری کر کے ایک دوسرے کی گزارا؟ کہاں پر تو نے وقت گزارا؟ اپنی جوانی کا استعمال کہاں پر تو نے کیا؟ میرے بھائیو یہ ہم سب کے لیے آج جس کو بھی اللہ نے جوانی دی ہے تمام نوجوانوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا، اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے ہمارا؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ عیاشی میں گزار دیا تھا۔ اللہ جب محسن حی علی الصلاۃ کی صدائیں پکارتا تھا، حی علی الفلاح کی صدائیں پکار رہا تھا، اللہ کی طرف بلا رہا تھا، کامیابی کی طرف بلا رہا تھا، نماز کی طرف بلا رہا تھا، اللہ میں عیاشی کی طرف جا رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بدبختی کرنے کے لیے جا رہا تھا، بیہودہ اڈوں پر جا رہا تھا، ہوٹلوں پر جا رہا تھا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے جا رہا تھا، کیا ہم یہی جواب دیں گے مسلمان؟ کیا ہمارا جواب یہی ہوگا؟ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ جو جوانی جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے کل قیامت کے دن ایک خصوصی سوال کرے گا اس جوانی کا بھی آج ہم صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما له من نعیم اکتسبہ وفیما انفقہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں 2 سوال، اللہ رب العالمین 2 سوال اس میں کہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں پر کیا؟ تو نے مال کہاں پر کمایا، مال خرچ کہاں پر کیا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، ایک دوسرے کو کسی کو مار کر کے لوٹ کر کے، یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر کسی کے مال و جائیداد پر زمین پر قبضہ کر کے تو نے اس مال کو اڑا، یا حلال طریقے سے تو نے اس مال کو کمایا؟ کس طریقے سے تو نے مال کو کمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور جب مال کو کمایا بھی تو گوایا کہاں، اس کا استعمال کہاں کیا؟ بدبخت دوستوں کے ساتھ، کلم میں، یا اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر جہاں پر برائیاں عام ہو رہی ہوں، فحاشیوں کو فروغ دیا جا رہا ہو، ایسی جگہ پر تو نے مال کو خرچ کیا؟ ہم سے اس کے بارے میں بالخصوص سوال کیا جائے گا مسلمان۔
کہ ہم نے اپنے مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم سیکھا تھا اس علم پر عمل کتنا کیا؟ تو نے علماء کے ذریعے سے جمعہ کے خطبات میں، دروس کے اندر اور اسی طریقے سے پروگراموں کے اندر جو تو نے علم سیکھا تھا اس علم پر عمل تیرا کتنا ہوا؟ اس علم کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے عمل کیا کیا؟ علماء نے بتایا تھا، انبیاء کے وارثین نے بتایا تھا، نماز قائم کرنا، اچھے کام کرنا، اچھے دوست بنانا، برائیوں سے رکنا، بدبختی سے دور ہونا، بد اخلاق دوستوں سے دور رہنا، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو جو علماء نے بتایا تھا آج اس کو تو نے چھوڑ بیٹھا۔ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جو علم تھا ہم نے اس علم کا کتنا استعمال کیا؟ ہم نے اس علم کا کتنا استعمال کیا، کتنا اس پر عمل کیا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح معنوں میں استعمال کریں، اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کریں جہاں پر اللہ رب العالمین راضی ہوتا، ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ ہمارے خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ورنہ اگر ہم اپنے وقت کو، اپنے مال کو یوں ہی اگر ضائع اور برباد کر دیے تو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں دو مواقع اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے آنے والے ہیں کہ انسان اس پر بہت زیادہ حسرت کرے، بہت زیادہ ندامت ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وقت ہوگا میرے بھائیوں موت کی گھڑی کا وقت، جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا ہماری روح کو قبض انسری سے پرواز کرنے کے لیے، ہماری جان کو نکالنے کے لیے، تو میرے بھائیوں اس وقت میں اللہ رب العالمین نے بندے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا تمہاری روح کو قبض انسری سے پرواز کرنے کے لیے، تو انسان کیا کہے گا؟ قال رب ارجعون، اے پروردگارا مجھے تھوڑے ٹائم کے لیے لوٹا دے، مجھے تھوڑا وقت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے۔ کیا کہے گا بندہ؟ اللہ رب العالمین مجھے تھوڑے وقت کے لیے، مجھے میرا وقت لوٹا دے، مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں، میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، تجھے ہرگز موقع نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ تجھے جو بات کہہ رہا ہے نا صرف تیرے لیے ڈھکوسلا بازی، صرف تیری زبان کا ایک قول ہے، تیرے اس قول کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ نے فرمایا، بس ایک دو باتیں بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، جو میں نے تمہیں مال دیا ہے، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، وہ رزق کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے تاکہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں موقع مل جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ اذا جاء اجلها لا يؤخر، جب کسی انسان کے موت کا وقت آ جائے گا اس کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا موقع وہ ہوگا جب ہم قیامت کے دن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَرَى الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اے اللہ آج میں نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے، وسمعنا، اے اللہ میں نے سن بھی لیا۔ اور اس کے بعد کہے گا انسان اے اللہ واطعنا، ہم نے، اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر لوٹا دے، اے اللہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے یقین آ گیا جو تو نے کہا۔ میرے بھائی، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے مال و جائیداد کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے خرچ کریں، کسی ایسے انسان پر خرچ نہ کریں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین تو اس مقصد میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔
بر الہی ہمارے پاس جو مال و جائیداد اللہ رب العالمین جو تو نے مجھے دیا ہے، اللہ تو ہمیں اس مال کو صحیح معنوں میں تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله.